بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وقد تكلم بعض منتهي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المقترح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق به من الرد أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله تعالى. امام مسلم اس پیراگراف میں اپنے زمانے کے ایسے محدثین پر رد کر رہے ہیں جو امام مسلم کے اپنے مسلک کے مطابق اپنے آپ کو وہ محدث کہتے ہیں مگر حقیقت میں وہ محدث کہے جانے کے قابل نہیں. وجہ اس کی ان کی طبیعت کا تشدد. امام مسلم کا یہ کلام صرف ان کے زمانے تک محدود نہیں بلکہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ پائے ہی جاتے ہیں. عجیب اتفاق ہے، جتنی باتیں امام مسلم بیان کر رہے ہیں بالکل اسی طرح کی چیزیں ہمارے زمانے میں بھی البانی صاحب اور ان جیسے لوگوں کے اوپر فٹ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں مگر محدث ہونے کے لیے جو شرائط پائے جاتے ہیں ان شرائط سے عاری. اس لیے کہ محدث ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے احادیث پر احکام لگانا. اگر افراط کا شکار ہو تب بھی صحیح نہیں، اگر تفریط کا شکار ہو تب بھی صحیح نہیں. افراط کا مطلب تشدد، جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا گیا 5 مذاہب کو ذکر کیا گیا جس میں سے 2 میں تشدد تھا، 2 میں توسط تھا اور 1 میں تساہل تھا. تو فرما رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بعض حدیث کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے، احادیث صحیحہ اور سقیمہ کو بیان کرنے والے ایسی بات کہتے ہیں کہ اگر اس سے دیوار پر مار دیا جائے اور اس کی طرف التفات نہ کیا جائے اور اس کے فساد کو بیان نہ کیا جائے تو یہی زیادہ مناسب ہوگا. اس لیے کہ کسی باطل بات کو پیش کرنا اور اس سے تعرض کرنا یہ اس پر خاموشی اختیار کرنے سے بہتر ہے. کیا مطلب کہ ان کا کہنا ہے کہ اذ الاعراض عن القول، کہ قول سے اعراض، یعنی انہوں نے جو بات کہی ہے باطل اس سے اعراض کیا جائے، یہی اس کے ختم کرنے کے لیے، اس کو کنڈم کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہے.
کہ اس کا ذکر ہی نہ کیا جائے، یعنی وہ ایسی چیز ہے جو قابل ذکر نہیں۔ امام مسلم زیادہ ہی گرم ہے۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ تَنْبِيهًا لِلْجُهَّالِ عَلَيْهِ، اور جاہلوں کو اس پر تنبیہ کی جائے اس کے مقابلے میں یہ کہ خاموش کیا جائے، یعنی کچھ بولا ہی نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ریئیکشن ہو، جس کو نہیں معلوم ہے اسے بھی معلوم ہو جائے اور وہ ان کی چیزوں کی طرف کیا ہو جاوے، متوجہ ہو جاوے۔ غیر ان لما تخوفنا من شرور العواقب، مگر جب ہمیں برے انجام کا ڈر محسوس ہوا، واضطرار الجہلۃ بمحدثات الامور، اور علم حدیث کے باب میں جس طرح کے بدعات رائج ہو رہے تھے اور نادان لوگ جس کے دھوکے میں آ رہے تھے، کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ کم علم لوگ ان کی باتوں میں کیا ہو رہے ہیں، پھنس رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماری بڑھ رہی ہے۔ تو ہم نے کیا کہا، وہ اسراعهم الى اعتقاد خطأ المخطئین، اور ان جاہلوں کا غلطی کرنے والوں کی باتوں کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑنا جب ہم نے دیکھا، کہ ہمیں محسوس ہوا کہ غلط بات بیان کر رہے ہیں اور لوگ اسی کی طرف کیا ہو رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ والاقوال الساقطۃ عند العلماء، اور علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک جن اقوال کا کوئی اعتبار نہیں، لوگ اسی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام، تو ہم نے ایسی بات کہ غلطی پر سے پردہ اٹھانے کو اور جیسا اس پر رد کرنا چاہیے ویسا رد کرنے کو مناسب تصور کیا، مخلوق کی رعایت کرتے ہوئے، لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے، کہ ہمیں ایسا لگا کہ بھئی یہ اگر کچھ نہیں بولیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بیماری کیا ہو جائے گی، پھیل جائے گی، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ نہیں بھائی، اس کا کچھ نہ کچھ اس کے اوپر بات کرنی پڑے گی تو ہی کام چلے گا۔ وَأَحْمَدُ لِلْعَاقِبَةِ انشاءاللہ، اور عاقبت کے اعتبار سے بھی یہ بہتر ہوگا اگر اللہ نے چاہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مسلم کی مراد اس سے کون ہے؟ تو ہمارے محدثین نے اس سلسلے میں مختلف اپنی رائے بیان کی ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اگرچہ امام مسلم نے نام ذکر نہیں کیا، مگر اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تشدد کا شکار ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو تشدد کا شکار ہیں؟ تو علامہ صنعانی فرماتے ہیں کہ امام علی بن المدینی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ امام ذہبی اور سبط ابن العجمی، ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سے امام بخاری اور علی ابن المدینی کو مراد لیا ہوگا۔ امام ابن کثیر اور علامہ بلقینی بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ البتہ امام بخاری اس لیے مراد نہیں لیے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کا عام مسلک یہ نہیں
ان کا عام مسلک تو وہی ہے جو جمہور کا ہے۔ بخاری میں انہوں نے بہرحال شرائط کو کچھ سخت رکھا ہے۔ البتہ متاخرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ خامخواہ کی باتیں ہیں کہ امام مسلم جیسا آدمی اپنے شیخ امام بخاری اور ان کے شیخ علی ابن المدینی جیسے لوگوں پر اتنا سخت کلام کرے۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ مشاہیر ائمہ میں سے کوئی مراد نہیں، بلکہ ان کے زمانے کے نام نہاد محدثین مراد ہے۔ اس لیے خواہ امام کی مراد کو اپنے طور پر متعین کرنا درست نہیں۔ تو یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری مشاہیر ائمہ میں سے، حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بالکل درست ہے کہ مشاہیر ائمہ میں سے وہ کسی کو مراد لیتے نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں اس طریقے سے بڑا آدمی ایسا کلام نہیں کر سکتا ہے۔ ایسی حرکت وہی آدمی کرے گا جو جوہری جوہر رامی شناش، ظاہر سی بات ہے وہ سمجھتے تھے کہ کون بڑے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں کے یہاں پر یہ بھی بات تھی کہ ان کے یہاں پر ادب فوق کل شیء، ادب کا بڑا لحاظ ہوتا تھا۔ لہذا امام بخاری جیسے امیر المؤمنین فی الحدیث، علی بن المدینی امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ان کے بارے میں امام مسلم اس طریقے کے سخت ترین الفاظ کیا کرے، استعمال کرے۔ وہ سب منتقلی الحدیث تھوڑی ہے، وہ تو المحدثون فی معنی الحقیقی ہے، لہذا ان کے بارے میں وہ ایسی بات کہہ سکتے۔ یہ خواہ مخواہ کی لوگوں کی طرف سے تعویلات ہے۔ وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام عن الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رؤيته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به غير أنه لا نعلم أن له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم۔ اور قائل یہ تصور کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے، جس کی بات سے ہم نے اپنی کلام کا آغاز کیا تھا، وَالْإِخْبَارُ عَنْ سُوءِ رُؤْيَتِهِ رَوِيَّتِهِ أَنَّ كُلَّ إِسْنَادٍ، اور اپنے غلط رویے کے بارے میں اس کی جو بات ہے وہ یہ کہ وہ یہ کہتا ہے أَنَّ كُلَّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ، کہ ہر سند، ہر حدیث میں، ہر ایسی حدیث میں جس میں سند میں فلان عن فلان ہو، ہر حدیث میں اس کی سند میں فلان عن فلان ہو، وقد احاط العلم بانهما قد كان في عصر واحد، تو اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ دونوں کا زمانہ ایک ہو۔ وجائز ان يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه، اور یہ ممکن ہو سکے کہ جس سے اس نے روایت کیا ہے اس سے وہ روایت کر سکے، قد سمعه منه، اس طور پر کہ اس سے سماع ثابت ہو، وشافهه به، اور اس سے اس کی لقاء بھی ثابت ہو، غیر انه لا نعلم له منه سماع، مگر ہمیں اس کے سماع کا پتہ نہ چل سکا ہو، ولم نجد في شيء من الروایات انهما التقيا قط، اور کہیں پر یہ بات روایت میں نہ مل سکی ہو کہ ان کی زندگی میں کبھی ملاقات ہوئی، او تشافہا بحدیث، یا کسی حدیث کو مشافہتاً انہوں نے ایک دوسرے سے استفادہ کیا،
ان الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء. تو کہتے ہیں کہ حجت قائم نہیں ہوگی ایسا کہنے والے کے نزدیک جو خبر بھی عنعنہ کے ذریعے اس طریق پر آئی ہو. حتی یکون عنده العلم، یہاں تک کہ اس کو علم کا ہونا ضروری ہے، بأنہما قد اجتمعا من دہرہما مرۃ فصاعدا، کہ انہوں نے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ملاقات کی یا حدیث کا تبادلہ کیا آپس میں. او یرد خبر فیہ بیان اجتماعہما، یا کوئی ایسی خبر روایت کوئی ایسی خبر ہو جس میں ان کا لقاء اور اجتماع ثابت ہو. وتلاقیہما مرۃ فی دہرہما، کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ. فإن لم يكن عنده علم ذلك، اگر اس طرح کی کوئی بات نہ مل سکے، ولم تأتی روایت صحیحۃ تخبر، اور کوئی صحیح روایت ایسی نہ ہو جو بتائے ان هذا الراوی عن صاحبہ قد لقیہ مرۃ، کہ اس راوی نے اپنے جس سے روایت کیا ہے اس سے کم از کم ایک مرتبہ لقاء کیا اور اس سے کچھ سنا. لم یکن فی نقلہ الخبر عمن روى عنہ علم ذلك، تو جس سے اس نے خبر کو نقل کیا اور روایت کیا ہے وہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا. والامر كما وصفنا حجت، اور ہم نے جیسا ذکر کیا کہ یہ حجت ہے. کیا مطلب؟ کہ جو متشدد ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ دونوں راویوں کے درمیان لقاء کی کوئی نہ کوئی روایت کا ہونا ضروری ہے، تو ہی عنعنہ والی روایت کا اعتبار ہوگا. اگر لقاء نہیں ہے، وہی ایک موٹا سا اختلاف ہے، امکان لقاء اور ثبوت لقاء. ثبوت لقاء والے کے اوپر رد کر رہے ہیں اور امکان لقاء کو صحیح قرار دے کہ ہاں امکان لقاء یہ ضروری ہے لیکن ثبوت لقاء یہ ضروری ہے. یہ عنعنہ والی روایت میں بس یہی ایک لفظ کا فرق ہے کہ امام مسلم اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ عنعنہ کی صحت کے لیے امکان لقاء کافی ہے. زندگی میں وہ دونوں ملے نہیں ملے، اس کی کچھ خبر نہ ہو، ان دونوں نے مشابہتاً روایت کیا نہیں کیا، اس کا کچھ پتہ نہ ہو، اس کے بارے میں ہمیں کوئی جاننے کی ضرورت، لیکن دونوں کا زمانہ ایک ہے تو اس کو کہیں گے امکان لقاء. مثلا ایک محدث ہے، وہ 125 میں پیدا ہوئے اور 180 میں ان کا انتقال ہوا. جو ان سے روایت کر رہے ہیں وہ بھی 125 میں پیدا ہوئے اور 170-80 کے اندر میں انتقال ہوا، تو امکان لقاء ہو گئے، ختم ہو گئی بات. اب اس سے زیادہ کے توہ میں لگنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ احادیث مبارکہ کے متن کے اوپر تو تحقیق ہوتی ہے مگر راویوں پر اتنی ڈیپ تحقیق نہیں ہوتی کہ آپ کو کہیں سے یہ پتا چلے کہ ان کی ملاقات فلاں تاریخ میں فلاں جگہ پر ہوئی تھی. اتنا زیادہ انتظام، راویوں کی تعداد اتنی کثرت سے ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ امکان لقاء پر صحت عنعنہ کا حکم ہوگا، ثبوت لقاء ضروری نہیں. امام علی بن المدینی کے یہاں پر اور شعبۃ بن الحجاج کے یہاں پر مسلک یہ ہے کہ نہیں، ثبوت لقاء ضروری ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب الجامع الصحیح فی امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ کے اندر میں بہرحال اس کا انتظام کیا ہے کہ راوی اگر عنعنہ سے روایت کرتا ہے تو ثبوت لقاء ہے تو آپ لیتے ہیں، اگر امکان لقاء ہے تو آپ اس کو نہیں لیتے. اسی وجہ سے آپ کی کتاب کو تفوق ملا دیگر تمام کتابوں پر، مگر عام آپ کا رجحان ایسا نہیں. تو اسی پورے اختلاف کو آپ نے اس پیراگراف کے اندر میں کیا کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ امکان لقاء، جو ثبوت لقاء کا قائل ہے وہ غلط ہے اور جو امکان لقاء کا قائل ہے وہ صحیح. جو ثبوت لقاء کا قائل ہے وہ غلط ہے اور جو امکان لقاء کا قائل ہے کیا ہے، وہ صحیح. وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق
صاحبہ الیہ، اور یہ بات اللہ تجھ پر رحم کرے، اسانید کے باب میں ایک طرح کا گویا کہ طعن ہے، اس کو قول مخترع قرار دیا جائے گا، یہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مخترع کا مطلب گھڑا ہوا، مستحدث، ایک طرح کی بدعت ہے، بدعت شرعی نہیں مگر بدعت علمی ضرور ہے، ایک ہے بدعت شرعی اور ایک ہے بدعت علمی، یہ بدعت علمی ہے، اس کو بدعت شرعی نہیں کہیں گے۔ غیر مسبوق ان صاحبہ الیہ، اس طرح کی بات اس سے پہلے کسی نے کہی نہیں ہے، اس طرح کی بات اس سے پہلے کسی نے کہی نہیں ہے۔ ولا مساعد له من اہل العلم علیہ، اور اہل علم میں سے کوئی اس کا تعاون کرنے والا بھی نہیں، اہل علم میں سے کوئی اس کا سپورٹر بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ جمہور کا قول کیا ہے بھائی انکار لقاء کافی کہ ولا مساعد له من اہل العلم علیہ، اور اہل علم میں سے کوئی اس کے اس قول مخترع کے اوپر اس کا سپورٹر بھی نہیں، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد وإن لم يأتي بخبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع عنه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا۔ اب فرماتے ہیں آگے وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات، اخبار اور روایات سے متعلق جو اہل علم ہے یعنی مؤرخین محدثین، بلکہ محدثین ہی مراد ہے، ان کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے قدیم زمانے میں بھی، اور امام مسلم فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں بھی، کیا ان کل رجل ثقۃ، کہ ہر ثقہ آدمی روا عن مثلہ اپنے ہی جیسے کسی ثقہ سے روایت بیان کرے، وجائز ممکن له لقاؤه والسماع منه، اور اس سے اس کی لقاء کا امکان اور سماع کا امکان ہو، لکونہما جمیعا کان فی عصر واحد، اس طور پر کہ ان دونوں کا زمانہ ایک ہی ہو، وإن لم يأتي بخبر قط أنهما اجتمعا، اگر سے کسی روایت میں یہ ثابت نہ ہو کہ وہ دونوں کبھی کہیں پر جمع ہوئے، ولا تشافہ بکلام، اور ان دونوں نے مشافہتاً کہیں پر گفتگو کی، پر روایت ثابتۃ، تو فرماتے ہیں کہ روایت کیا ہے، تو روایت ثابت ہے، والحجۃ بها لازمۃ، اور حجت اس سے لازم ہو جائے گی، الا ان یکون هناك دلالۃ بینۃ، ہاں اگر کوئی بین دلیل ایسی ہو ان هذا الراوی لم یلق من روى عنہ، کہ عنعنہ والی روایت کرنے والے راوی نے جس سے روایت کیا ہے اس سے ملاقات کی ہی نہیں ہے، او لم يسمع منه شيئا، یا اس سے کسی چیز کو سنا ہی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں ہاں اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ مثلا ایک راوی عنعنہ سے روایت کر رہا ہے، وہ جس محدث سے روایت کر رہا ہے اس کا اور اس کا زمانہ بھی ایک ہے، مگر اس کے حالات کا تتبع کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کا تعلق مصر سے ہے، اور یہ زندگی میں کبھی مصر گیا نہیں، اور یہ آدمی کبھی اس جگہ پر نہیں آیا، اور یہ آدمی دوسرے کسی جگہ پر بھی ان کا اجتماع ہو سکا نہیں، یہ پکا ثابت ہو جائے کہ لقاء نہیں ہوئی ہے اور روایت کرے، تو امام مسلم کہتے ہیں کہ اس کو ہم بھی کہیں گے کہ بھئی اس صورت کے اندر میں اتصال ثابت ہوگا نہیں۔ تو اگر عدم لقاء کا ثبوت ہو تاریخی طور پر، تو پھر عنعنہ والی ایسے راوی کی روایت کا اعتبار نہیں، لیکن اگر والامر مبہم، فاما والامر مبہم علی الامکان الذی فسرنا، اور اگر امر مبہم ہو
اور امکان لقاء ہو جیسا کہ ہم نے بیان کیا، یعنی لقاء ثابت نہ ہو لیکن امکان لقاء کا امکان ہو، امکان لقاء کا امکان ہو تو کہا چل جائے گا، پھر اور زیادہ ٹوہ میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پر روایت علی السماع ابدا، تو روایت کو سماع کے اوپر مانا جائے گا، یعنی اتصال کو تسلیم کر لیا جائے گا، حتی تکون الدلالۃ التي بینا، یہاں تک کہ اس کی دلالت معتبر ہوگی جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ تو وہی اپنی بات کو امام مسلم نے اور مزید تفصیل کے ساتھ اس کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے کہ بھائی امکان لقاء کافی ہے، ثبوت لقاء ضروری نہیں۔ اور ایک بات آپ نے مزید اضافہ کیا کہ اگر کسی راوی کا عدم لقاء ثابت ہو جاوے تو پھر اس کی عنعنہ والی روایت کا بھی اعتبار نہیں، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔